الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. گرامی قدر مشاہدین، آج سعودی عرب میں ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ ہے اور حجاج کرام مینا میں پہنچ چکے ہیں. آج کا دن یوم ترویہ کہلاتا ہے. یوم ترویہ ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ. جو حج تمتع کر رہے ہیں انہوں نے نئے سرے سے آج احرام باندھ لیا ہے، اور جو حج افراد یا حج قران کر رہے ہیں وہ اپنے احرام پر باقی رہتے ہوئے مینا پہنچ چکے ہیں، اور وہاں انہوں نے صلاۃ ظہر ادا کی ہے، اور اس کے بعد صلاۃ عصر، پھر صلاۃ مغرب، پھر صلاۃ عشاء ادا کریں گے، اور پھر کل فجر پڑھ کر کے عرفات کی طرف نکل جائیں گے. یہاں پر مینا میں ٹھہرنا یہ مستحب امور میں سے ہے. اس سلسلے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جو حج سے متعلق نہایت تفصیلی حدیث ہے. صحیح مسلم میں 1218 نمبر پر آئی ہے. اس حدیث میں جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: فلما كان يوم الترویہ توجہوا الى منى فاحلوا بالحج. جب ترویہ کا دن ہوا یعنی ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ ہوئی تو لوگوں نے مینا کا رخ کیا اور حج کے لیے تلبیہ پکارا. اور اسی طرح سے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم ہی میں 1216 نمبر کی حدیث: احللنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحج. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا تلبیہ پکارا. فلما قدمنا مکہ امرنا ان نحل ونجعلها عمرہ. جب ہم مکہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم احرام ختم کر دیں اور اپنے احرام کو عمرہ کا احرام بنا لیں. فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا. تو یہ بات ہمارے بہت گراں گزری اور ہمارے سینے اس بنا پر تنگ ہو گئے. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی. فَمَا نَدْرِي أَشَيْءٌ بَلَغَهُ مِنَ السَّمَاءِ أَمْ شَيْءٌ مِّن قِبَلِ النَّاسِ. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی کہ ہمارے دل تنگ ہوئے ہیں، ہمیں یہ بات گراں گزری ہے، کیا یہ آسمان سے پہنچی، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی، یا یہ لوگوں کی طرف سے تھی، کسی انسان نے، کسی شخص نے جا کر آپ کو بتایا؟ بہرحال یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. یہاں سے عقیدے کا یہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے. جو بہت سارے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں. صحابی جابر رضی اللہ عنہ نہایت صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو یہ بات معلوم ہوئی، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونے کا دو ہی ذریعہ ہو سکتا ہے، یا تو آسمان سے خبر آئی یا کسی انسان نے خبر دی، کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، خود بخود آپ کو اس کا علم نہیں ہو سکتا تھا. تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فما ندری اشیء بلغہ من السماء ام شیء من قبل الناس. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچ گئی تو آپ نے فرمایا ایھا الناس احلوا فلولا الہدی الذی معی فعلت کما فعلتم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اپنے احرام کی پابندی ختم کر دو، احلال اپنا لو، کیونکہ اگر میں اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہ لایا ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو تم سب نے کیا ہے، یعنی میں بھی اپنے احرام کی پابندیاں ختم کر دیتا، عمرہ مکمل کرنے کے بعد حلال ہو جاتا، اور اس کے بعد میں پھر نئے سرے سے یوم ترویہ کو احرام باندھتا. فرماتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ. ہم حلال ہو گئے، ہم نے احرام کی ساری پابندیاں ختم کر دی، یہاں تک کہ ہم نے اپنی بیویوں سے جماع بھی کیا. حج کے حالت میں سب سے منع کام، سب سے سخت منع کیا ہے؟ بیوی سے جمع کرنا. تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی پابندیاں ختم کرنے کا حکم دیا اور ہر پابندی ختم کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی پابندی بھی ختم کر دی۔ تو ہم لوگوں نے بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی، وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالِ، اور ہم نے ہر وہ کام کیا جو ایک حلال شخص کرتا ہے جو احرام میں نہیں ہوتا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، جب ترویہ کا دن ہوا، وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ، یہاں تک کہ جب ذوالحجہ کی 8 تاریخ ہوئی، ہم نے مکہ کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کیا اور ہم مینا کی طرف گئے، ہم نے حج کا لبیک پکارا، یعنی اسر نو ہم نے حج کے لیے احرام باندھا 8 تاریخ کو۔ تو یہ جو رہا یوم الترویہ کا عمل، کہ یوم الترویہ کو حج تمتع والے اسر نو احرام باندھ کر کے مینا جائیں گے، اور اس کے بعد میں مینا پہنچ کر کے مینا رات گزاریں گے، مینا رات گزار کر کے پھر صبح فجر پڑھنے کے بعد پھر عرفہ نکل جائیں گے۔ عرفہ اور عرفات 2 لفظ بولا جاتا ہے، کیا معنی ہے؟ عرفہ اس دن کو کہتے ہیں، یوم عرفہ جب کہا جاتا ہے تو ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ مراد ہوتی ہے، ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور جب عرفہ یا عرفات کہا جائے تو اس مقام کو کہا جاتا ہے جس مقام پر حاجی وقوف کرتے ہیں، جو مکہ کے پورب میں تقریباً 23 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ عرفہ اور عرفات دونوں ایک ہی چیز ہے، اور بعض لوگوں نے فرق کیا، کہا کہ عرفہ واحد ہے اور عرفات اس کی جمع ہے، گویا وقوف کا ہر ٹکڑا عرفہ ہے اور پورا مل کر کے عرفات ہوتا ہے۔ تو کسی نے واحد اور جمع کہا، اور کسی نے کہا کہ نہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، عرفہ اور عرفات ایک ہی ہے۔ بہرحال یہ لغوی تفصیل ہے، اس میں ہم نہیں جانتے۔ اس کے فضائل کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں 1348 نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء، سال کا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اللہ تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کے آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ عرفہ کے دن سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالی جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد فرماتا ہے، اور اپنے بندوں کو اپنے بندوں کے قریب آ جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنے فرشتوں سے فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، عرفات کے اس میدان میں کیوں اکٹھا ہوئے ہیں، یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، میرا نام لے رہے ہیں، مجھ سے سوال کر رہے ہیں، مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتا ہے۔ اسی طرح سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک یہودی شخص آیا اور اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ لوگوں کی کتاب قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کی آپ سب تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم یہود پر وہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم نے اس دن کو عید بنا لیا ہوتا، اتنی عظیم الشان آیت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون سی آیت؟ اس یہودی نے کہا وہ آیت جس میں دین کے مکمل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ اس یہودی کے جواب میں کہتے ہیں، قد عرفنا ذلک اليوم، ہمیں اس دن کی پوری معرفت ہے، ہمیں پوری جانکاری ہے کہ کس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اور کس مقام پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ صرف دن ہی نہیں بلکہ وہ جگہ بھی معلوم ہے جہاں یہ آیت نازل ہوئی، نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو قائم بعرفۃ یوم جمعہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام عرفات پر وقوف کیے ہوئے تھے اور جمعہ کا دن تھا، اس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 45 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 3017 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1162 نمبر پر کہ عرفہ کے دن کے صوم سے متعلق مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ البتہ یہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جب عرفات میں وقوف فرمایا تو آپ نے اپنی سواری پر بیٹھ کر کے صحابہ کو دکھلا کر کے آپ نے دودھ نوش فرمایا تاکہ سب جان لیں کہ آپ صوم کی حالت میں نہیں ہیں اور سب آپ کی اقتداء کریں۔ امت کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی اتباع کرے۔ تو حاجی صوم کی حالت میں نہ رہے بلکہ کھائے اور پیے تاکہ دعا کرنے کے لیے اور وہاں وقوف کرنے کے لیے اور اللہ کا ذکر اور عبادت کرنے کے لیے طاقتور رہے۔ تو عرفات کے دن حاجی کو صوم نہیں رکھنا چاہیے، اور دنیا کے دوسرے مسلمان جو ہیں جو حج پر نہیں گئے ہیں انہیں صوم رکھنا چاہیے، اور یہ صوم 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اسی طرح سے حج کے 10 دنوں کی جو فضیلت ہے کہ ان 10 دنوں میں جو عمل بھی کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے۔ ان 10 دنوں میں سے ایک دن عرفہ کا دن بھی ہے، لہذا عرفہ کے دن کو بھی وہ 10 دنوں کے فضائل سارے کے سارے حاصل ہوں گے۔ پھر آپ یہ بات جانیں کہ عرفہ میں رکنا یہ حج کا رکن ہے، بلکہ رکن اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ جب عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج میں عرفات سے واپس لوٹنا ہے، یعنی عرفات جانا امر مسلم ہے۔ اب عرفات جانا ضروری ہے، عرفات سے لوٹنے کے بعد ہی مزدلفہ میں وقوف کرنا ہے اور مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور حدیث میں عبد الرحمن ابن یعمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، حج تو عرفہ ہی ہے، یعنی عرفہ میں وقوف کرنا، عرفہ میں جانا، یہی حج ہے۔ یہ سنن ابی داؤد میں 1949 نمبر پر اور سنن ترمذی میں 889 اور 2975 نمبر پر، سنن نسائی میں 3044، سنن ابن ماجہ میں 3015 نمبر پر اور مسند احمد میں 18796 نمبر پر، اور امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے امام نووی نے المجموع میں، اور اسی طرح سے امام ملقن نے البدر المنیر میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ صحیح حدیث ہے کہ حج تو عرفہ ہی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ حدیث بھی آپ یاد رکھیں جو عروہ ابن مدرس الطائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا جبکہ آپ مزدلفہ میں صلاح کے لیے نکل چکے تھے، تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں طے کے پہاڑوں کے پاس سے آ رہا ہوں، جبل طے حائل کے پاس، میں جبل طے سے آ رہا ہوں، اقللت راحلتی واتعبت نفسی، میں نے اپنی سواری کو بھی تھکایا ہے، خود بھی تکن کا شکار ہوا ہوں، واللہ ما ترکت من جبل الا وقفت علیہ، اللہ کی قسم میں نے کوئی پہاڑ ایسا نہیں چھوڑا جہاں پر وقوف نہ کیا ہو، فہل لی من حج، کیا میرا حج قبول ہو جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، من شہد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد اتم حجه وقضى تفثه، کہ جو شخص بھی ہماری اس صلاۃ میں حاضر ہو اور وہ ہمارے ساتھ وقوف کرے یہاں تک کہ ہم یہاں سے چل پڑیں،
یہ مزدلفہ کی بات ہے کہ مزدلفہ میں حاضر ہو اور یہاں پر وقوف کرے یہاں تک کہ ہم مزدلفہ چھوڑ دیں، اور وقد وقف بعرفۃ قبل ذلك لیلا او نہارا، اور اس سے پہلے عرفہ میں وہ وقوف کر چکا ہو، چاہے رات میں وقوف کیا ہو چاہے دن میں وقوف کیا ہو، فقد اتم حجہ، تو ایسے شخص نے اپنا حج مکمل کر لیا۔ تو آپ نے کہا مزدلفہ سے پہلے عرفہ میں دن یا رات کبھی بھی وقوف کر چکا ہو تو اسی کا حج پورا ہوگا، وقضى تفثہ، اور اس نے اپنی ضرورت مکمل کر لی ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں 1950 نمبر پر، سنن ترمذی میں 891 نمبر پر، سنن نسائی میں 3041 نمبر پر، مسند احمد میں 16253 نمبر پر، اور امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے اسے اور بھی محدثین نے اس کی تصحیح کی ہے۔ تو بہرحال یہ روایت اس بات پر دلیل ہے کہ عرفہ میں وقوف کرنا ضروری ہے حج کی تکمیل کے لیے۔ تو یہ عرفہ اور ترویہ کے دن سے متعلق بعض باتیں ہوئیں۔ تو آج حاجی آج منا کے میدان میں ہیں اور کل حاجی عرفات کے میدان میں جائیں گے، وہ ان باتوں کو یاد رکھیں گے۔ اسی طرح سے عرفات کے میدان میں پہنچ کر کے یہ بھی یاد رکھیں کہ وہاں وقوف میں ذکر اور دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ تو وہاں جو اذکار اور دعائیں ہیں ان میں سے ایک اہم دعا یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ سب سے بہترین دعا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور آپ نے فرمایا وخیر ما قلته انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ سب سے بہترین دعا جو عرفات کے دن زیادہ سے زیادہ آدمی کو پڑھنا چاہیے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ وہاں پر جب عرفہ میں حاجی رکیں تو وہاں توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور یہ بات معلوم ہے کہ عرفہ پہنچ کر کے پہلا کام یہ کریں کہ ظہر اور عصر ایک اذان اور 2 اقامت سے ادا کر لیں، اور اس کے بعد پھر شام تک دن ڈوبنے تک وہاں ذکر اور توبہ اور استغفار اور دعا اور سوال میں لگے رہیں۔ یہی عرفہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سال حج پر آنے والے تمام حاجیوں کی حفاظت فرمائے، انہیں سالمین غانمین بسلامت اور مستفید ہوتے ہوئے انہیں اپنے گھر واپس لوٹائے، سب کا حج قبول فرمائے، ان کی دعائیں قبول فرمائے، ان کا مستقبل بہتر بنائے، دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی سعادتوں سے مال فرمائے، ہر طرح کے شر آفت بلا اس سے سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔